سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر نوشری بزم کونو مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی مابرا، جو عالم بھی جہاں بھی بنایا گیا، ان کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ نہایت واجب الاحترام قابل سد احترام بزرگوں بھائیوں، قرآن حکیم فرقان حمید کی سورہ احزاب کی ایک آیت مبارکہ ذخیرہ احادیث میں سے ایک احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ کریم رؤوف الرحیم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت نمبر 21 سورہ احزاب، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہتر پیروی ہے۔ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر امید یقین رکھتا ہو، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اسوہ حسنہ سب سے بہتر ہے، کہ جتنے بھی امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہے ماننے والے ہیں چاہے ماننے والے نہیں، بعد میں اللہ انہیں ایمان کی توفیق دیتا ہے، سبھی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک لازم ہے اپنانا۔ اسوہ حسنہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا پڑے گا، اسوہ حسنہ کو اپنانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے نجات کا ذریعہ نہیں بنایا۔ کسی اور شخص کی اگر پیروی کرتا ہے، بادشاہ وقت کی یا کسی اپنے بڑے امیر کی یا بڑے خاندان کے جو آدمی ہے اس کی پیروی کرتا ہے، اس میں بھی نجات نہیں، صرف اور صرف نجات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں۔ اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ڈھالنا پڑے گا۔ اس کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، نبی بنا کر بھیجا۔ اسی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ کلام پاک اتارا، 30 پارے مکمل کے مکمل، اور اسی طرح ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارکہ 63 سالہ، وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے ادا کی، آپ کا کلام تکلم بات چیت کرنا کیسے ہوتا تھا، ملنا ملانا، یعنی ان کے طریقے کو اپنے اندر ڈھالنا پڑے گا۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی طریقہ پسند نہیں، چاہے وہ کتنا مالدار آدمی ہے، چاہے وہ کسی خاندان کا سربراہ ہے، چاہے وہ کتنا ہی لاڈلا کیوں نہ ہو، مجھے ان کا طریقہ پسند نہیں سوائے آقا نامدار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر اور غریب کا فرق ختم فرمایا کہ آپ کے مجلس پاک میں، آپ کی صحبت میں غریب و امیر کا کوئی فرق نہیں ہوتا، آپ کی چاہے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں چاہے باہر ہیں، کوئی امیری غریبی کا فرق نہیں ہوتا تھا۔ جس دسترخوان پر حضرت بلال، حضرت صہیب رومی، حضرت سلیمان فارسی کھانا کھا رہے ہیں، اسی دسترخوان پر بڑے بڑے امیر صحابہ کرام بھی کھانا کھاتے تھے، فرق نہیں ہوتا تھا، نہ کنبے کا فرق ہوتا تھا، خاندان کا فرق ہوتا تھا۔ آپ نے یہ فرق ختم کیا کہ آپس میں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ جو خاندان ہیں، یہ جو قومیں ہیں، یہ صرف اور صرف تعارف کے لیے ہیں، پہچان کے لیے ہیں، وگرنہ تمہاری پہچان اصل میں یہ ہے کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، اگر ایک مسلمان کے جسم کے کسی حصے میں درد ہے تو جیسے وہ سارے جسم میں تکلیف محسوس کرتا ہے، پریشانی محسوس کرتا ہے، رنجش محسوس کرتا ہے، ایسے ہی میری امت ہونی چاہیے کہ جب ایک مسلمان پر پریشانی مصیبت آئے تو دوسرے مسلمان اس کے شانہ بشانہ کھڑے، اس کے بازو بنے، نہ کہ اس کو کھینچنے والے، اس کی ٹانگوں کو کھینچنے والے بنے۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاصلے ختم فرمائے، آپس میں بھائی چارگی کا سبق دیا۔ ایک صحابی تھے، وہ کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، میں نے آپ سے کہا تھا، آپ سے ایک معاہدہ طے ہو گیا، میں نے کہا میں ابھی آتا ہوں، آپ ادھر کھڑے ہوں۔ کہتے ہیں میں گھر میں گیا، میں وہ مقصد وہ کام بھول گیا، 3 دن کے بعد وہ مقصد وہ کام مجھے یاد آیا، میں وہاں آتا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پاتا ہوں۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فطرتاً سچائی رکھی تھی، امانت صداقت رکھی تھی، جس سے آپ وعدہ کر لیتے تھے اس کا وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے۔ اس صحابی نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یہ واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ، اس وقت آپ کی عمر چھوٹی تھی، لیکن میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں آتا ہوں، اور آپ نے کہا میں یہاں کھڑا ہوں، میں واپس ہو کے آتا ہوں۔ 3 دن کے بعد جب مجھے خیال آیا تو میں نے آپ کو وہیں پر پایا۔
یعنی جس سے بندہ معاہدہ کر لے، کسی کام کا ارادہ کر لے، پھر اس کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، اس کو نبھانا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وہ بیچارہ انتظار میں رہے کہ میں نے فلاں کو کام کا کہا ہے اور اس نے کہا کہ اس وقت میں تیرا کام کر دوں گا، اب وہ مجھے ملتا ہی نہیں، مہینے ہو گئے ہیں، سال ہو گئے ہیں، ملتا ہی نہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کیا۔ آپ نے قرض بھی لیا ہے، اور قرض مسلمانوں سے نہیں لیا، کافروں سے لیا۔ جب ایک کافر آ کر کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمد میں آپ کی معاذ اللہ جان نہیں چھوڑوں گا، قرض لے کے جاؤ، اور یوں آپ کے گریبان کو پکڑنے لگا۔ حضرت عمر نے ہاتھ پیچھے کھینچا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ٹھہر جاؤ، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اسے کہا بیٹھ جا۔ ایک صحابی چپکے سے اٹھے اور اپنے گھر سے دراہم پیسے لے کر آئے اور چپکے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں پکڑا دیے اور آپ نے اس کافر کو دے دیا، وگرنہ حضرت عمر تو اسے مارنے لگے تھے۔ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا کہ اگر قرض بھی کسی سے لیا جائے تو اس کو اس طرح آسان طریقے سے واپس کرنا چاہیے، نہ جا کے اس کو رلایا جائے، اس کو ٹھکرایا جائے، وہ آخر کار تنگ آ جائے کہ آگے سے وہ نیت کر لے کہ میں نے کسی کو کے ساتھ نیکی کرنی ہی نہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت بھی کی۔ جب آپ باہر مدینہ سے باہر سیر کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، ایک کنبے کو دیکھا، قافلے کو دیکھا، انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ایک گھوڑا پسند آ گیا۔ آپ نے فرمایا اس قافلے والے کو یہ گھوڑا مجھے پسند ہے، کون تو میں سے یہ گھوڑا جو ہے بیچنا چاہتا ہے، کون ہے اس کا مالک؟ اسے بلایا گیا، انہوں نے کہا میں مالک ہوں، میں تو اسے نہیں بیچنا چاہتا، اگر آپ کہتے ہیں تو میں بیچ دیتا ہوں۔ تو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا قیمت ہے اس کی؟ اس نے کہا اس کے 5 درہم قیمت ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ادھر ہی ٹھہریں، میں پیسے لے کر آتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا آپ گھوڑا ساتھ ہی لے جائیں۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا ساتھ لے کر مدینے میں آتے ہیں، قافلے نے باہر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، آپس میں چہ مگویاں کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ آدمی آتا ہے کہ نہیں آتا۔ گھوڑا بھی لے گیا ہے، تو جو قافلے کا سردار تھا وہ بولا، کہنے لگا تم تو بھاؤ تاؤ کر رہے تھے، میں ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، مجھے یوں محسوس ہوا 100% کہ ان کا چہرہ سچا چہرہ ہے، جھوٹا چہرہ نہیں۔ لہٰذا اس نے کہا گھوڑے کے مالک سے اگر وہ نہیں واپس آئیں گے میں اپنی دیو سے تمہیں پیسے ادا کروں گا۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اسے 5 درہم دیے۔ اس نے کہا یہ معاہدہ تو اتنے میں نہیں ہوا، پھر گیا ہوا، کہنے لگا 9 درہم میں میں نے یہ معاہدہ کیا تھا۔ چلتے پھرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حذیفہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا آپ گواہ پیش کریں کہ اگر 5 درہم کا یہ معاہدہ طے ہوا ہے تو میں ابھی دے دیتا ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں یہ 9 درہم کا معاہدہ طے ہوا ہے۔ حضرت حذیفہ وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں اٹھاتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 درہم کا معاہدہ کیا۔ حضرت حذیفہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حذیفہ تم نے کیوں قسم اٹھا دی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا جسم کا ایک ایک انگ یہ کہتا ہے سورج کے نکلنے میں شک ہے، دن کی روشنائی میں شک ہے، رات کی سیاہی میں شک ہے، آپ کی زبان میں کوئی جھوٹائی نہیں، ہمیشہ سچ ہی سچ ہے۔ پھر آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کے بارے میں فرمایا میرا یہ امتی جو ہے
اس کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہے۔ یہ جہاں بھی گواہی دے گا سمجھو کہ 2 آدمیوں کے برابر ہے، یعنی اتنا اس کا کامل ایمان ہے میرے اوپر۔ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال تو اپنی جگہ رہ گیا لٹایا، حتیٰ کہ اپنے والدین کو چھوڑا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب آپ پر اسلام لے آئے، ماں نے کہا سعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت چھوڑ دے، ان کے پاس جانا چھوڑ دے۔ سعد رضی اللہ عنہ کو بڑا، یہ سب سے چھوٹے بھائی تھے، اپنے سارے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، ماں کو لاڈ پیار بھی انہی سے زیادہ تھا۔ اب سعد یہ کہتے ہیں ادھر ماں ہے ادھر آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں نے یہ کام کیا کہ سعد کو کہا اگر تو ان کے پاس جانا نہیں چھوڑے گا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا نہیں چھوڑے گا، سعد میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی۔ اب سعد کی ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، کمزور ہو گئی ہے، آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں یا رسول اللہ ماں نے ایسا کام کیا ہے، کھانا پینا بھی چھوڑ دیا ہے، 3 دن ہو گئے ہیں اس نے کچھ نہیں کھایا، وہ کمزور ہو گئی ہے اور اس کا یہ مطالبہ ہے کہ مجھے چھوڑ دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت سعد کہتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے بعد میں نے کہا کہ اگر میں اسلام کو چھوڑتا ہوں، مرتد ہوں ان کے ایک ہی سزا ہے کہ اسے واجب القتل، اسے قتل کر دیا۔ میں نے کہا ماں جاتی ہے جائے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور ان کی صحبت کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں یہ کہا یا رسول اللہ دعا فرمائے میری ماں کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلائے۔ سعد نے آ کر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے والدہ کو کہا اماں تو نے ہمیشہ مجھے دودھ تو پلایا، مجھے بڑا کیا، دیکھ بھال کی، لیکن میں نے وہ سبق مجھ سے نہیں سیکھا جو نہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں سیکھا ہے۔ مجھے انہوں نے تمہارے آداب بتائے ہیں، قدردانی والدین کی انہوں نے بتائی ہے۔ ماں میرے دل میں تیری اتنی محبت نہیں جتنی آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں، میں کٹ جاؤں گا مر جاؤں گا، لیکن آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں نے جب دیکھا کہ یہ پھرنے والا نہیں ہے تو آخر کار کہا اس نبی کے پاس مجھے بھی لے چلے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ خوشی میں اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کر آئے اور بڑے خوش ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں پہنچ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی دعا نے اثر کر دیا ہے، آج میری ماں کہتی ہے اس نبی کے پاس مجھے لے چلو، آج میں اسے لے آیا ہوں۔ تو اس ماں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھا۔ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے والدین چھوڑے، والدین کو پیچھے رکھا اور آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کی ذات اقدس کو آگے رکھا۔ اس لیے قرآن پاک کی سورہ احزاب میں 21ویں بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اسوہ حسنہ کو اپنانا پڑے گا، پھر اللہ تمہاری نجات فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔